عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسٹ نالج کے ناظرین، ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنا استخارہ کیسے کر سکتے ہیں۔ استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کن کاموں کے لیے کیا جاتا ہے؟ استخارہ میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ استخارہ کسے کہتے ہیں؟ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ استخارہ اپنے جائز کاموں میں اللہ سے مشورہ کرنا ہے۔ اللہ کی جانب سے آپ کو اس مشورے پر ایک اشارہ عطا کیا جاتا ہے، اور استخارہ کرنے کے لیے وہ جائز اور نیک کام جن کے لیے استخارہ کرنا درست ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ شادی، کاروبار، ملازمت اور دیگر اہم امور میں نیک اور جائز کاموں میں استخارہ کرنا درست ہے۔ اور وہ کون سے کام ہیں جن میں استخارہ کرنا درست نہیں ہے؟ حج، جہاد، نماز پڑھنے، دیگر نیک کام کرنے، ایسے نیک کام کے جو نفس فعل کے لیے ہوں، یعنی یہ کام کریں یا نہ کریں، حج کریں یا نہ کریں، اللہ کی راہ میں جائیں جہاد کے لیے یا نہ جائیں، زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، ان چیزوں کے لیے استخارہ نہیں ہو سکتا۔ بیسٹ نالج کے ناظرین، اپنی بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ اگر آپ نے ابھی تک بیسٹ نالج کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیجئے، اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تمام کاموں میں استخارہ تعلیم فرماتے، جیسے قرآن کی سورت کی تعلیم فرماتے تھے۔ ترمذی شریف میں اس روایت کو بیان کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں، جب کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل پڑھے، پھر یہ دعا کرے۔ استخارے کی دعا یہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضل العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ بخاری و ترمذی۔ دعا کرتے وقت جب حاصل امر پر پہنچیں، یعنی ہم نے اس کے نیچے لکیر بھی لگا دی ہے، تو یہاں تک جب ہم پہنچیں تو اگر عربی جانتا ہے تو اس جگہ اپنی حاجت کا تذکرہ عربی میں کر لے، ورنہ حاصل امر کی جگہ اپنے کام کا نام، مثلا حاصل امر یا حاضر نکاح، حاضر تجارہ، حاضر بیع کہے، اور اگر عربی نہیں جانتا تو حاضر امر ہی کہہ لے،
اور دل میں اپنے کام کے بارے میں سوچے اور دھیان دے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔ نفل کے بعد دعائے استخارہ پڑھ کر باوضو قبلہ رو سو جائیے۔ اگر خواب میں سفیدی یا سبزی دیکھے، یعنی گرین یا وائٹ طرح کی کوئی چیز دیکھے تو کام بہتر ہے، اور اگر سیاہی یا سرخی دیکھے تو برا ہے۔ اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایک کام پر 3 یا 7 بار تک استخارہ کرنا چاہیے، پھر جس طرف رائے مکمل طور پر جم جائے وہ جائز کام کر لیجئے۔ اگر آپ بھی کسی مسئلے کے حوالے سے کوئی وظیفہ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہماری ٹیم آپ کی مکمل رہنمائی کرے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔